اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص امان میں، خاص حفاظت میں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ہمارا لیسن جو تھا اس میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں پڑھا۔ جو آیات تھیں اس میں ایک جائزہ تھا فرعون کے واقعے کے بعد سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن دیا، اور کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ ایک اسٹڈی کا بہت ہی زبردست قسم کا طریقہ ہے۔ وہ جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، اندھیرا اگر نہ ہو تو روشنی کی پہچان ممکن نہیں۔ تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے متضاد کا ریفرنس بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فرعون بھی ایک بادشاہ تھا اور سلیمان علیہ السلام بھی ایک بادشاہ تھے، لیکن دونوں کو بادشاہت نے ڈفرینٹ سمتوں میں موڑ دیا۔ کیوں؟ فرق کیا تھا؟ اللہ کا تقوی، اللہ کی ذات کا یقین اور اس کا ڈر۔ جس نے فرعون کے پاس نہیں تھا تو اسے سرکش کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو ان سے دین کا، دنیا کا بہترین کام کرایا۔ نعمتوں پر شکر سلیمان علیہ السلام نے کیا، نعمتوں کو پا کر سرکشی میں وہ نہیں پڑے۔ آیت نمبر 19 میں نعمتوں کے شکر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ہی نعمت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو صرف نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ملی جو کہ ایک دنیاوی انسان کو بھی بہت اپیل کرتی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں پا کر انہوں نے اقتدار کو پا کر، ان نعمتوں کو پا کر، دنیاوی مرتبے کو پا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش نہیں کیا۔ یہی بس سیکھنے کی بات تھی۔ علم اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ علم انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف لے کے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دلائی اس علم نے، اور پھر جب معرفت آئی تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پرندوں کا علم جانتے تھے، ہر چیز کا علم جانتے تھے، تو ان سب چیزوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ایک غیر مسلم قوم تھی اسے اسلام کی طرف لے کے آئے۔ کتنے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ آج کسی انسان کو آپ لے لیں، میرا خیال ہے پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو جانوروں، پرندوں، جنوں، پہاڑوں سب کی بولیاں سمجھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دو چار زبانیں کوئی سیکھ لے گا، 5 6 7 سیکھ لے گا، ہر جانور کی زبان تو نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص چیزیں عطا کی تھی۔ مہینے کی مسافت سے جاتے اور شام کو مہینے کی مسافت سے واپس آ جاتے۔ وہ جو مہینے کا سفر تھا وہ صبح شام میں کر لیتے۔ چیونٹی کے واقعے میں اس میں بہت سا سبق تھا ہمارے پاس کہ اس کی اجتماعیت سے کیا ہوا۔ وہ جو اس کی سوچ تھی، ایک چیونٹی نے سب کو الرٹ کر دیا اور سب کو بچا لیا۔ ہدہد کا جو کردار تھا اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق تھے کہ وہ شرک کی کس طرح اس نے نفی کی۔ وہ توحید پرستہ ایک پرندہ ہو کر، اور گھبرا گیا لوگوں کا شرک دیکھ کے، لیکن ہم نہیں گھبراتے، شرک سے بھی نہیں گھبراتے، شرک کا ارتکاب کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ اور اپنے مالک کا کیسا وفادار تھا، اپنی ڈیوٹی کا کتنا پکا تھا، کتنا فائدہ مند تھا، اور ایک قاصد کو کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں ہدہد کے کردار سے سمجھ آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ خبر لے کے آؤ، تو وہ خبر ہی لے کے آیا تھا، اور اسی لیے اس وقت وہ اپنی جگہ سے غائب تھا اور خبر لے کے آیا۔ اس نے اپنی طرف سے کامنٹس نہیں کیے، جو آبزرو کیا وہی بتایا، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی منو ان اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم خود دیکھیں گے، خود جائزہ لیں گے۔ اس میں جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام کا کردار ہے یہاں پر، ان کے اتھارٹیٹیو ہونے
کی وجہ سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر اتھارٹی میں ہے، اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہے، تو اسے کیسا ہونا چاہیے۔ ان کی دعا میں علم عطا کرنے کی وجہ سے اللہ کا شکر تھا کہ جو تو نے ہمیں علم دیا، اس کا شکر، اور اس کے بعد مانگا کیا، ایسا عمل یا اللہ عطا کر دے جو جس سے تو راضی ہو جائے۔ کیوں مانگا؟ کیونکہ علم جو ہے نا وہ عمل کے بغیر بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتھارٹی ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی عطا ہے اگر آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے اقتدار کا استعمال کیا تو۔ استاذہ ایک جملہ بولتی تھی، کبھی کبھی سلطان سے اللہ وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا۔ کبھی کبھی اتھارٹی کا ہونا بڑے بڑے کام کراتا ہے، بڑے بڑے زبردست کام کراتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لیکن ایز این اتھارٹی وہ ایک زبردست قسم کے انسان تھے، بہت زبردست قسم کے وہ راعی بھی تھے جو اپنی رعیت پہ پورا کنٹرول رکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اتھارٹی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، اس میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ بیوی بچے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہ ان میں فتنہ ہے۔ ویسے تو انبیاء کے لیے جب وہ آیات آئی تھیں سورہ فرقان میں 18ویں پارے کے اینڈ پہ، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بعض بعض کے لیے فتنہ ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ تو بعض بعض کے لیے فتنہ ہے۔ اسی طرح گھر والوں میں سے بھی بعض فتنہ ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ اسی طرح اتھارٹی بھی بعض اتھارٹیز فتنہ ہے، بعض نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون کے لیے فتنہ تھی، سلیمان علیہ السلام کے لیے نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ جو آج ہم انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے، تو اس میں ارد گرد سارا ماحول اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والا تھا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، مگر وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکی، پیغمبر کی اطاعت نہیں کر سکی لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے عمل کی وجہ سے فتنہ بن گئی۔ ساری بیویاں فتنہ نہیں ہوتی، آسیہ علیہ السلام بھی تو بیوی تھی۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے، ہر چیز جس کا انسان شکوہ کرتا ہے اسے اگر غور کرے تو وہی دراصل شکر کا مقام ہوتا ہے۔ بیوی کا شکوہ جو مرد کرتے ہیں، یا مردوں کا، شوہروں کا شکوہ جو عورتیں کرتی ہیں، وہ اس پوزیشن کو اپنی اینک ہٹا کے دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے، چاہے وہ زوج کوئی بھی ہے، اسپاؤس ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی جو بھی برائی ہے اس کا انڈائریکٹلی کوئی تعلق ہم سے ہی تو نہیں ہے۔ کیا ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کی وہ چیزیں جو ہمیں بری لگتی ہیں وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں؟ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پوزیشن ایز اے شوہر ہونا کوئی سٹگما نہیں ہے کہ شوہر ایسا ہی ہوتا ہے، یا بیوی کوئی سٹگما نہیں ہے کہ بیوی ایسی ہی ہوتی ہے۔ نہیں، حالات اور واقعات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ حالات ہمیں اپنے دین کے مطابق رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پازیٹیوٹی کی طرف اور اچھائی کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں بدلتا، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، تو پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، جیسے کہ وہ عذاب سے پکڑی گئی۔ خیر یہ ڈیٹیل تو آج کے لیسن میں آ جائے گی آج انشاءاللہ۔ پھر یہ جو لاسٹ لیسن تھا، اس میں خط کے بارے میں بہت زیادہ بات تھی کہ وہ ایک معزز خط ملا اور پھر وہ ایسے دیا گیا اور پھر وہ سائٹ پہ ہو گیا حدود۔ جب ہم نے تفسیر پڑھی استاذہ سے، تو انہوں نے خط کو بہت ایلیبوریٹ کیا کہ آپ اسے بہت زیادہ کلرفل چیزوں سے نہ لکھیں، بلیو اور بلیک انک جو ہے وہ سودنگ ہوتی ہے آنکھوں کے لیے، لال رنگ سے نہ لکھیں، گلٹر سے نہ لکھیں، اور خط کو شروع میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ کبھی کبھی لمبے خط آتے ہیں اور وہ جو ہے اس میں اینڈ پہ بھی نام نہیں لکھا ہوتا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کو جواب دینا ہے۔ تو اب تو خط کا سسٹم کافی زیادہ ہو گیا، آپ کہہ لیں کہ تقریباً ختم ہی ہو گیا، بہت کم برائے نام رہ گیا ہے، اب میسیجز کا معاملہ آ گیا۔ تو میسیجز میں بھی کوشش کریں کہ مختصر میسیج کرنے کی کوشش کریں، اگلے کا بھی وقت بچائیں، اپنا بھی وقت بچائیں، مختصر بات کریں، جامع بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات کرتے تھے، جامع بات کرتے تھے۔
اتنا زیادہ پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور جو وائس میسیجز ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو کرتے ہیں وہ بھی پریسائز انداز میں کریں. وہ انسان اچھا مبلغ بن ہی نہیں سکتا جو پریسائز بات نہیں کر سکتا. پریسائز بات کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم نے خط کے بارے میں اتنی ڈیٹیل پڑھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی. میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے خط کا تذکرہ کیا، جو معلم ہے وہ ایک ایک طریقہ بتاتے ہیں. یہ تحریر ایسی ہو انسان کی، انسان کا جو کلام ہے وہ ایسا ہو، بیان اس کا ایسا ہو. اور ہم سیکھتے بھی ہیں اپنے استادوں سے اور مختلف معلموں سے. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جب صفات بتائی، اس کی چال تک کا تذکرہ کیا، وہ ایسے چلتا ہے، اس کی چال تکبر والی نہیں ہوتی، ڈھیلی نہیں ہوتی. ایسا مطلب ہر چیز سے انسان کو جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، جب وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، مومن کو ایسا بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ نقصان دہ نہ ہو، وہ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو، وہ بے ضرر ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کا بے ضرر ہونا اس کے ایمان کی علامت ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں ہم جب خط وغیرہ لکھتے ہیں یا اسپیشلی جب میں یہ سوچ رہی تھی آج کل شادیوں کا سیزن ہے، شادیاں بہت سی اٹینڈ کی ہیں، تو شادی کارڈ جو آتے ہیں، ویسے شادی کا کوئی فنکشن اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں، لیکن کارڈ پورے کا پورا اسلامک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بعد میں وہ ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بسم ہی تعالی سے بھی خط کا آغاز کرتے تھے. تو ایسی چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے کہ ہم ان چیزیں جن سے کسی بھی طرح کی بے ادبی ہوتی ہے ان کو اوائڈ کریں. پھر جب غیر مسلموں کو خط لکھتے تھے تو وہ سلام علیکہ، جو السلام علیکم ہے نا وہ الف لام ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ ایک اسپیشل سلام ہے. الف لام ساتھ لگنے سے وہ جو اسم ہے نا وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو سلام علیکہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے. جب کسی نان مسلم کو خط لکھتے تھے، اور ویسے نارملی مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے یا انہیں خط لکھتے ہوئے السلام علیکم جو لکھنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کسی کو مخاطب کرنا ہے ریٹن انداز میں، ریٹن میں، تو وہ کیسے مخاطب کرنا ہے. اور جب کسی کو ویسے مخاطب کرنا ہے تو اپنی بات کو کیسے پریسائز کرنا ہے، لکھ کے بھی بات کو کیسے پریسائز کرنا ہے. چھوٹی چھوٹے اپنے جیسچرز کو کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کو اذیت سے بچانا ہے. یہی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہریکل کو خط لکھا تھا تو ساتھ عظیم الروم، یعنی کہ روم کا عظیم یا بڑا انسان، تو ایسے لکھا تھا. کسی کی بڑائی ماننے میں اگر آپ نے اسے کوئی بات سمجھانی ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہم دوسروں کو اپنے کسی جیسے سے تکلیف نہ دیں. اپنے چھوٹی چھوٹی عادات میں، اپنے کلام میں، اپنے خط میں، اپنی زبان میں، زبانی کلام جو ہم کرتے ہیں، یا اپنی چال میں، کسی بھی چیز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھا رہے ہیں تو چبا چبا کے کھا رہے ہیں اگلا اذیت کا سے دو چار ہو جائے، سو رہے ہیں تو ایسے سو رہے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی سائڈوں پہ جگہ نہ بچے. اور مطلب اور ہمیں اپنا کمفرٹ بس عزیز ہے. ہر چیز پر خود کو بار بار چیک کرے. واصف علی واصف کا ایک قول ہے کہ رات کو سونے سے پہلے خود سے 2 سوال کیا کرو. پہلا سوال کیا ہے، کیا میں دوسروں کے لیے، میری ذات دوسروں کے لیے بے ضرر ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو، دین کی ابتدا ہو گئی. پھر دوسرا سوال، اگر تو یہ کوشچن کلیئر کرتا ہے کوئی، دین کی ابتدا ہوگی. دیکھیں بے ضرر ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ بے ضرر ہی نہیں ہو پاتے، اگلے کوشچن تک تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. دوسرا سوال کیا پوچھو خود سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچو، خود سے پوچھو کہ کیا میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں؟ اگر ہاں تو مبارک ہو، تم نے دین مکمل کر لیا، دین مکمل ہو گیا. تو یہ 2 سٹیپس ہیں اور یہ بڑی کام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے دانا لوگ پیدا کیے ہیں جو بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں. تو پہلے سٹیپ کے بغیر دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ بے ضرر نہیں ہیں تو آپ کسی کی اصلاح اور فلاح کا کام کر ہی نہیں سکتے. پہلا سٹیپ ہے بے ضرر ہو جائیں. دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچ جائیں. قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تب تو یہ اصول اپنانا اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اگر آپ بے ضرر نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی اصلاح کی اور فلاح کی باتیں کرتے رہے، سب بیکار ہو جائیں گی۔ بہت بڑے بڑی باتوں پہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، اسے ضرر پہنچانے والا نہیں ہونا۔ کوئی آپ کو ضرر پہنچائے تب بھی اسے صبر کے بڑے بڑے کڑوے گھونٹ پینے ہوتے ہیں۔ دراصل کچھ لوگ اتنا ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور دین والوں کو مشکل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عام انسان جو دین نہیں پڑھا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اسی طرح کا جواب منہ پہ دے مارتا ہے، جیسا اس کو ملتا ہے ویسا وہ جواب منہ پہ دے مارتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے نا، وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں سے مس بہیو نہیں کر سکتا، اور دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے وہ مس بہیو نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اپنا زاد راہ پھینک دیا تھا سمندر میں، کیوں؟ وہ واقعہ یاد ہے آپ سب کو کہ امام بخاری سمندری سفر کر رہے تھے تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس میں کیا ہے، تو انہوں نے بتا دیا میرا زاد راہ اس میں اتنے اتنے پیسے یا اشرفیاں تھیں، جتنے بھی تھیں انہوں نے بتا دیے۔ اس شخص کو ایک چال سوجی، اس نے کہا کہ اس شخص نے میری 100 اشرفیاں تھیں فار ایگزامپل، پتہ نہیں 100 تھیں یا ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں یاد، تو یہ اتنی اشرفیاں اس کے پاس ہیں، اس نے چوری کی ہے۔ تو امام بخاری نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو دوسرا شخص تھا جس کے دل میں فتنہ تھا، اس نے کہا کہ ان کی تلاشی لو، اس کے پاس ہے۔ تو جب وہ امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو وہ اشرفیاں ان کے پاس نہیں تھی۔ تو خیر پھر سب کچھ سیٹل ہو گیا، وہ بیٹھ گئے، سب کچھ بیٹھ گئے۔ تو اس شخص نے آ کے کہا کہ اشرفیاں تو آپ کے پاس تھی، وہ گئی کہاں؟ انہوں نے کہا میں نے سمندر میں پھینک دی، کیونکہ میں نے دین کا کام کرنا ہے۔ میں تو سچا ہی تھا، لیکن میرے پہ الزام ایک آ جاتا، میں کیسے اپنی سچائی ثابت کرتا کہ یہ میری ہی اشرفیاں ہیں؟ تو میں دین پڑھنے والا اپنے اوپر الزام بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی بڑا کچرا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، لیکن اس کچرے کو اٹھانے کے لیے نا آپ کو اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ گندے ہاتھ افورڈ نہیں کرتے، گندے ہاتھوں سے قرآن نہیں اٹھایا جاتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ لوگوں کو جو آپ پہ گند اچھالتے ہیں یا بہت اذیت دیتے ہیں، انہیں اللہ پہ چھوڑ دیں، ایسے لوگوں سے اعراض کریں، جاہلین سے اعراض کریں۔ خیر یہ پچھلے لیکچر سے باتیں تھی کیونکہ بہت سے اسباق نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تدبر دلانے کے لیے اتنی ساری آیات اتاری، تو یہ تدبر بہت ضروری ہے۔ آج کی آیات کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو قوموں کا تذکرہ ہوگا، ایک سمود کا اور ایک قوم لوط کا۔ اور پہلے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا، فرعون کا تذکرہ تھا۔ دونوں جو تھے، فرعون بھی اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ سب بادشاہ تھے، لیکن کتنا فرق تھا، اقتدار تھا مگر بہت فرق تھا۔ اب سمود ہے تو یہ قوم، لیکن ان کے پاس بھی بہت اقتدار تھا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اصحاب الحجر بھی انہیں کہتے ہیں، ہجر ان کی بستی کا نام تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس جگہ پہ پتھریلی زمین تھی، تو اس لیے اس قوم کو جو ہے اس جگہ کو وہ ہجر کہتے تھے، اور اس قوم کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر کیا تعمیر کیے تھے، اندر گھر بنائے تھے، اور اس کے علاوہ وادیوں میں محل بھی بنائے تھے، یعنی کہ اس وقت کی بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں ترقی یافتہ قوم تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بعد اب ان کا تذکرہ ہے جو ترقی میں ایسے ہی بہت شاندار تھے۔ وہ تو سب قریب کے فلسطین کے ہی علاقوں کے لوگ تھے، فرعون بھی اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بھی، لیکن یہ تھوڑی سی دور کی بستیاں ہیں۔ لیکن ان کا واقعہ بھی مکی صورت ہے، مکہ والوں پہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے تجارتی سفر میں جب مکہ والے ان کو بھی دیکھتے تھے، یہ بھی ان کی نظر سے، ان کی بستیاں بھی ان کی نظر سے گزرتی تھی، تو اس لیے ان کا بھی واقعہ، اور دیکھیں ہر بار سننے میں نا آپ کو ایک الگ بات پتہ چلے گی۔ سمود کا واقعہ بھی گزرا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کی بات کی گئی، تو دیکھیں اس میں کیا کیا نئی چیزیں اور کیا کیا تدبر کرنے والی چیزیں ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، اِلَى ثمود، طرف سمود کے، اخواہم، ان کے بھائی، صالحًا، صالح کو،
ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، فاذا تو یکایک ہم وہ فریقانی دو فریق ہو کر یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب وہی تذکرہ ہے کہ آل سمود کی طرف جو کہ عاد کی باقیات تھے۔ ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے نوح علیہ السلام ہے، ان کی باقیات عاد تھے جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے، پھر ان کی باقیات سمود تھے جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے۔ ان کے بھائی یہ کیا تھے؟ نسبی بھائی، یعنی کہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے، وہیں کے باشندے، اور انہی میں سے ایک شخص تھے صالح علیہ السلام، اس لیے کہا گیا ان کے بھائی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ آئے، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ بادشاہوں کا اور اقتدار والے لوگوں کا ذکر ہے، فرعون کا اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا، تو اس لیے یہ اقتدار والی قوم کا ہی ذکر کیا گیا۔ اور اس میں اقتدار والے لوگوں نے کیا کیا، ان کے کیا گناہ تھے، یہی سوچنے کی باتیں، اسی لیے ان کا تذکرہ اب دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا گیا ہے، فرعون اور پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر ان کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے کمپیئر کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں۔ تو یہ جو سمود تھے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کا کیا پیغام تھا؟ عبادت کرو اللہ کی۔ تو یکا یک وہ دو فریق ہو گئے، فریقانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دیکھیں آنی اور عینی یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دو لوگ، تو دو فریق ہو گئے، یعنی کہ یہ کون سے دو فریق ہو گئے تھے؟ ایک مومن اور ایک کافر، ایک صالح علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی بات ماننے والے، اور ایک نہیں ماننے والے۔ اور صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے پیروکار تھے، جن کو ماننے والے تھے، ان کو بھی نجات ملی تھی۔ تو یہ دو فریق ہو گئے، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب یہ خصم، خا صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو خصم ایسا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا یا مقدمہ، جس میں کسی کے حقوق زیر بحث ہو، حقوق کے بارے میں۔ تو وہ جو صحیح تھے، جو درست تھے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے، صالح علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اونٹنی کا کیا حق تھا، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو ایک دن پانی پینے دینا۔ مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی۔ یہ عظیم گناہ تھا، معجزہ ان کے کہنے پہ دکھایا گیا، لیکن انہوں نے اس معجزے کی بھی کوئی قدر نہیں کی، کوئی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ان پر ان میں ایمان پیدا نہیں ہوا، اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور سخت نافرمانی کا کام کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا، یہ اس کے بعد کی چیز ہے، جب اونچے کاٹ دی گئی تھی، یہ جو اس واقعے کا حصہ ہے یہ اس کے بعد کا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اونچے کاٹ دی، اب یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ قولا اس نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں، تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو، عجلہ اجلت سے، آئین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کیوں تم، تا ہے نا شروع میں، تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئہ برائی کو، قبل الحسنہ قبل بھلائی سے۔ حسنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ استغفار۔ حسنہ سے ایک تو معنی بخشش کی دعا ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے، ایک تو بخشش ہے نا کہ استغفار، استغفار سے پہلے تم عذاب مانگ رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم برائی میں جلدی کر رہے ہو، یعنی کہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہو۔ اور دوسرا معنی یہی ہے کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے ہی تم کیوں انکار کر رہے ہو، بھلائی سے پہلے ہی تم کیوں برائی کا ارتکاب کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ سے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، اور ان نافرمانوں کو کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، اے میری قوم۔ یہی ایک دائی کا طریقہ ہونا چاہیے، محبت سے، پیار سے دین کی طرف راغب کیا جائے، یہ نہیں کہ پہلی فرصت میں انسان فتویٰ دے دے تم کافر ہو۔ آج کل ہم میں جو دین سیکھ لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر دوسرے شخص کو فتویٰ دینے لگتا ہے۔ یقین کرے دین والوں میں جتنی سختی ہے نا، اتنی بغیر دین والوں میں نہیں ہے، اتنی سختی۔ دین سیکھے ہوئے لوگ دوسروں پہ فتوے لگا رہے تھے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ کافر، یہ تو ہے ہی کفر ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو کسی کو، کسی مومن کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کفر اس پر لوٹ آتا ہے۔
ہزار بار سوچے، مگر اپنی طرف سے علم، اتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس، ایسے دینداروں کے پاس، مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ کفر کا فتویٰ کتنی بڑی چیز ہے، تم پر کفر لوٹ آئے گا، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ مگر نہیں، لوگ باز نہیں آتے۔ دین پڑھے ہوئے لوگوں میں یہ برائی بغیر دین پڑھے ہوئے لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے دین پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کے بارے میں اویئر ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کے بارے میں کیئرفل ہونے کی بہت ضرورت ہے، محتاط رہیں ان باتوں سے۔ تو یہاں پر وہ محبت سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، تم عذاب کو جلدی مانگتے ہو، بجائے استغفار کرنے کے، بجائے ایمان لانے کے، بھلائی کی طرف جانے کے، تم برائی مانگ رہے ہو۔ جیسے سورہ اعراف میں 75 آیت اور 76 آیت کا کیا مفہوم ہے کہ وہ یہ جو قوم کے لوگ تھے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ آیت ہے نا، قوم کے لوگوں نے اپنے کمزوروں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح رب کا رسول ہے؟ یعنی کہ برائی میں پڑے تھے، نبی ان کے درمیان تھا، پیغمبر ان کے درمیان تھا، مگر مانتے نہیں تھے، دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے تھے، برائی کی طرف راغب ہوتے تھے۔ یہ شک میں ڈالنے والی بات ہے نا، کہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کمزوروں سے کہا۔ ایک تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دو فریقانی، وہ جو دو گروہ میں بٹ گئے تھے، ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے نا، وہ کمزور تھے، اور دین جو ہے اس کو ماننے والے شروع میں کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شروع میں ایمان لانے والے، ہاں کچھ عمراء بھی تھے، جیسے ابو بکر صدیق ایک ساؤنڈ پرسنالٹی تھے، اور وہ مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، مگر بلال حبشی اور عمار بن یاسر اور حضرت یاسر، یہ سب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب جو تھے یہ کمزور لوگ تھے، غلاموں کے قبیلے سے۔ یہ جو عمار بن یاسر تھے، ان کی والدہ غلام تھی، سمیہ جو تھی، ابو جہل کی لونڈی تھی کسی وقت میں، اور پھر آزاد کر کے ان کی شادی کر دی گئی تھی یاسر رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ کمزور لوگ، عامر بن فہیرہ اور خباب ارت، وہ بھی غلامی، سب غلام لوگ تھے، وہ ان کی طرف آئے۔ تو یہاں بھی جو کمزور تھے انہوں نے دین کو پہلے قبول کیا۔ تو یہاں پر یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 76 میں، یہ قوم کے لوگوں نے، یعنی کہ وہ جو امیر لوگ تھے اور سردار لوگ تھے اور جو زیادہ پاورفل تھے دنیاوی لحاظ سے، انہوں نے کمزوروں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح رب کا رسول ہے؟ یعنی کیا تمہیں یقین ہے؟ شک میں ڈالتے تھے۔ تو ایمان والے کیا کہتے تھے؟ ہمیں اس کے رسول ہونے کا یقین ہے۔ جواب میں کافر کہتے، جس کو تم مانتے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ یہ ان میں جھگڑا تھا، یہ دو گروہ تھے اور یہ ان میں جھگڑا تھا۔ تو پھر لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم بخشش مانگتے اللہ سے؟ کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے؟ لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ تم برائی مانگ رہے ہو، تم عذاب مانگ رہے ہو، تم بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ استغفار کیوں نہیں مانگتے؟ حسنہ کا مطلب استغفار بھی ہو سکتا ہے اور ایمان بھی ہو سکتا ہے، کہ ایمان قبول کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے، استغفار کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور آگے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ استغفار کا ذکر کر دیا کہ کیوں تم بخشش نہیں مانگتے؟ بخشش مانگو گے تو تم پہ اللہ رحم کر دے گا۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو توبہ کر لے، ویسے تو کافروں کے لیے عذاب ہے، ہاں جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں۔ انسان کی جو دعا ہے نا، وہ اس کے دماغ، اس کے انٹرسٹ، اس کی خواہشات، ان سب کو ظاہر کرتی ہے، اس کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ آخرت اورینٹڈ جو ہے نا، وہ دعائیں مانگے گا آخرت سے ریلیٹڈ۔ دنیا اورینٹڈ شخص جسے بس دنیا پیاری ہے، وہ دعائیں بھی، عبادت بھی کرے گا نا، ساری کی ساری دنیا ہی مانگتا رہے گا۔ ایک بڑا ایک کامن سا ایکسپیرینس ہے، سب کو ہوا ہوگا، کہ جو لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا مانگنا یہ والا کام ہو جائے، میرے لیے دعا مانگنا یہ والا کام ہو جائے، لیکن جس کو آخرت کا ڈر ہے نا، آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، وہ کہے گا ہماری بخشش کی دعا مانگنا، یا آپ دعا کریں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں بلائے۔ سوچ کی بات ہے نا۔ میں بچوں کو، جب چھوٹے تھے بچے، انہیں بہت زیادہ پڑھانے میں بہت میرا ٹائم جاتا تھا، تو میں دعا مانگتی تھی، اور جب پیپر ہوتا تھا تو بڑی ان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اب ان کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے اور پیپرز بھی ہو جاتے ہیں، ایک بار بھی ذہن میں نہیں آتا اچھا میں نے مانگنا تھا اللہ سے کہ ان کا پیپر اچھا ہو جائے، یاد ہی نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے کاموں
کی جگہ اگر آخرت کے سارے کام لے لیں، آخرت کی ساری سوچیں لے لیں، تو وہ دنیا کے کام یاد نہیں آتے۔ تو ان کی سوچ نا اپنے آپ کو بخشوانے والی تھی نہیں، وہ خود کو غلط سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین ہی ویسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، وہ تو بس اپنے ہی تکبر میں تھے، ہم بھی بہت بڑے ہیں، ہم ہی بہت بڑے ہیں، یہ پیغمبر کیا ہے اور اس کی باتیں کیا، ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم امیر ہیں، اس کے پیچھے تو یہ چھوٹے لوگ پیچھے اس کے لگے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ ان کی سوچ ہی ایسی تھی۔ تو وہ پیغمبر اس لیے کہہ رہے کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو تم رحم کا طالب تو وہ ہوگا نا جسے اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے ہوگا، وہی طلب کرے گا۔ جس کو چاہیے ہی نہیں، جس کو دنیا ہی کافی ہے، تو وہ طلب کیوں کرے گا؟ وہ تو دعا بھی نہیں مانگے گا اس کی۔ پھر اب قوم، وہ جو کافر تھے، وہ جو کافروں کا گروہ تھا، ان کی کیا لاجک تھی؟ قالوا اطیرنا، انہوں نے کہا برا شگون لیا نہ ہم نے، طیر، توئے، یہ اور رے، تو یا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ طیر کیا ہوتا ہے؟ طائر ہوتا ہے پرندہ اردو میں بھی، اور عربی میں بھی طیر پرندے کو ہی کہتے ہیں۔ اب یہ مکہ والے جو تھے ان کی زبانی بات کی جا رہی ہے نا، مکی صورت ہے، تو مکی دور میں بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ وہ پرندوں سے شگون لیتے تھے، یا تو خود اڑاتے، وہ دائیں طرف جاتا وہ کام کر لیتے، بائیں طرف جاتا وہ کام نہیں کرتے، یا ویسے بھی پرندوں کو اڑتا دیکھ لیتے، دائیں طرف جا رہا ہے تو اسے اپنے لیے اچھا شگون سمجھتے، بائیں طرف جاتا تو برا شگون سمجھتے۔ تو طیر نہ جو ہے نا، طیر جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ورڈ شگون کے لیے، ویسے اس کا لفظی مطلب پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ جیسے کفار بھی کہتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہتی تھی کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تو ہم پہ یہ سارے یہ قحط کیوں پڑا ہوا ہے کہ بارشیں ہونا شروع ہو جائیں اور ریل پیل ہو جائے۔ اور جب 7 طرح کے عذاب آئے تھے بنی اسرائیل پہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ہی دعا منگواتے تھے، جب وہ عذاب ٹلتا تھا تو پھر سرکشی شروع کر دیتے تھے، جو آل فرعون تھی، جو وہ نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھی وہ بھی کیا کہتی تھی کہ ہم تو تمہارے پر ایمان لا کے مشکل میں پڑ گئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ ہاں وہ بے ادبی اس وقت پہ اتنی نہیں کرتے تھے، لیکن پریشان ہو جاتے تھے کہ ہماری مشکلیں ٹل کیوں نہیں رہی۔ انسان ایمان مشکلیں ٹالنے کے لیے نہیں لاتا، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے لاتا ہے۔ ایمان لانے کا مقصد آخرت کی فلاح ہے، آخرت میں بچ جانا ہے، دنیا کی ریل پیل نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان کو اچھائی برائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ جو برائی پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کے سبب ہے، جو اچھائی پہنچتی ہے وہ میری رحمت کے باعث ہے۔ تو انہوں نے کہا برا شگون لیا ہم نے بکا تجھ سے، یعنی کہ تم ہمارے لیے نعوذ باللہ منحوس ہو۔ انہوں نے کہا برا شگون لیا ہم نے تجھ سے، وَبِمَن مَعَکَ، اور ان سے جو معاکا ساتھ ہیں تیرے، یعنی کہ تم بھی ایک برا شگون ہو ہمارے لیے، اور جو تمہارے فالوورز ہیں وہ بھی برا شگون ہے ہمارے لیے۔ قولا کہا طائرکم، بدشگونی تمہاری، اب یہ طائر دوبارہ کیا ہے؟ بدشگونی کے لیے آیا ہے۔ کہا بدشگونی تمہاری عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ یہ صالح علیہ السلام نے کہا۔ کیا؟ طائرکم، بدشگونی تمہاری عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، بلکہ انتم، تم قوم، ایسے لوگ ہو، قوم تفتنون، تم آزمائے جا رہے ہو۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 78 میں کیا آتا ہے؟ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے تمہاری وجہ سے ہے، کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ یہ جو سورہ نساء میں کانٹیکسٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھے کہ تکلیف پہنچتی تو انبیاء کو مورد الزام ٹھہراتے، جیسے فرعون کی جو آل تھی وہ بھی کہتے تھے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ایسے ہو گیا، اور لیکن جب عذاب آ جاتا تھا دعا بھی انہی سے منگواتے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی تھی کہ تم تو ہمارے لیے منحوس ہو، تم اور تمہارے یہ جو فالوورز ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری خوشحالی جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا گیا تھا سورہ نساء آیت نمبر 78 میں، کہہ دیجیے سب اللہ کی طرف سے ہے. تو صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، بدشگونی تمہاری اللہ کے پاس ہے، اس کی طرف سے اچھائی برائی آتی ہے، مجھ سے یا میرے فالوورز کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو، تم آزمائے جا رہے ہو. فتنہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کو بہت زیادہ گرم کرنا کہ اس کا کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے. فتنہ تو تم آزمائے جا رہے ہو. لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب بھی کسی کو پیور کرنا ہوتا ہے، اسے امپیورٹیز نکالنی ہوتی ہے، اس کا عمل تپانے کا ہی ہے. ہر دھات کو جتنا اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہے وہاں تک لے جایا جاتا ہے، ایون کہ کبھی کبھی بوائلنگ پوائنٹ تک لے جایا جاتا ہے دھات کو اسے پیور کرنے کے لیے. پانی کا 100 ڈگری سیلسیس ہے بوائلنگ پوائنٹ، دھاتوں کا کتنا زیادہ ہوگا؟ کیوں؟ تاکہ ان کی امپیورٹیز الگ ہو جائیں. تو سونے کی امپیورٹی چلی جاتی ہے. اصلاح کا پروسیجر بھی انسان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ امپیورٹیز دور کر دی جاتی ہے، کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے. مشقت اٹھائے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی. امام ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب و آلام، علم کی جمع ہے نا دکھوں کی، مصائب و آلام کی دوائیں دے کر ان کے مرض اسیاں کا علاج نہ کرے تو وہ ظلم اور سرکشی کی ساری حدیں پار کر جاتے. تو آزمائے جانا تو شرط ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں تقویٰ نہیں، وہ کیا سمجھے گا اس کو کہ یہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے یہ اس کی امپیورٹیز کو اس کے اندر سے نکال رہی ہے، اس کو پیور کر رہی ہے، اس کو پیوریفائی کر رہی ہے. پھر آیت نمبر 48 میں ہے وَكَانَ اور تھے فی الْمَدِینَةِ شہر میں تسعۃ، شہر میں 9 رہتن گروہ، یفسدون وہ فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ یصلحون وہ اصلاح کرتے تھے. اب یہ فی المدینتی یہ کس شہر کی بات ہے؟ یہ ہجر کی بات ہے. ظاہر ہے یہ اصحاب الحجر سمود کا واقعہ ہے تو وہ انہی کے شہر ہجر کی بات ہے. اور تھے شہر میں 9 گروہ. اب یہ کون سے 9 گروہ تھے؟ وہی جو سرکش گروہ تھے، وہ بڑے تھے اس قوم کے، اور وہ مفسد تھے، فساد کرنے والے تھے. اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہ وہ اصلاح کرتے تھے، اور وہ اس کی جو بھی فساد و برپا کرتے تھے اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ راحت ہوتا ہے ایسا گروہ جس کی تعداد 10 سے کم ہو اور کوئی عورت بھی شامل نہ ہو. یہ لفظ جو ہے نا یہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اوباش، سرگنا طرح کے انسان جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کا یہ کلیم فساد والی باتیں وہ کرتے تھے. شہر میں ہجر میں وہ جو 9 گروہ تھے، ایک تو وہ کلیم ہی غلط باتوں کو کرتے تھے، فساد والی باتیں کرتے تھے، پھر اصلاح بھی نہیں کرتے تھے. دیکھیں جو مفسد ہے نا، اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی، اصلاح کا پہلا سٹیپ تو توبہ ہے، تو پھر وہ مفسد نہیں رہتا. لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ فساد تو کرتے تھے، اصلاح بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے توبہ نہیں کی. نبی نے کہا بھی کہ استغفار کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ ان سے بدشگونی لیتے رہے، انہی کو اپنی کوئی غلطی انہوں نے نہیں مانی، اپنی کوئی کوتاہی، کوئی گناہ انہیں نظر نہیں آیا، اور جو بھی خرابی پہنچتی تھی وہ صالح علیہ السلام اور ان کی فالوورز پر ڈال دیتے تھے. حالانکہ یہ جو برا فعل لینا ہے اس کی ہر نبی نے اس کی مذمت کی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا، اس سے معلوم کیا اور اس پر یقین کیا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو 40 رات تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کہا اس نے اس پر یقین کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر اترا ہے سب کا انکار کر دیا. اور جو شخص، یہ بھی حدیث ہے، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کا یقین کیا تو اس کی 40 راتوں تک دعا قبول نہیں ہوگی.
پھر آگے آیت نمبر 49 میں ہے قولو، انہوں نے کہا تقاسمو، آپس میں قسم کھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، لنبیتنہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ با یا تا ہے. بیت جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں، اور اسی لیے گھر کو کہتے ہیں کہ رات کو انسان وہیں آ کر سوتا ہے، لیکن اس کا لفظی معنی دیکھیں نا تو وہ ہوتا ہے شب خون مارنا، رات کو سوتے ہوئے حملہ کرنا. تو انہوں نے کہا آپس میں قسم کھاؤ، تقاسموا، آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، لا لام تاکید کا ہے، تاکیدی، نون پہ مشدد، نون مشدد ہے، آگے نون پہ تشدید ہے، اس سے بھی کلام میں زور پیدا ہوتا ہے. تو کیا مطلب اس کا بنا؟ البتہ، لا البتہ، نو ہم، بیتنہ، ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر. کس پر؟ صالح علیہ السلام پر. تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں، آپس میں کہا کہ، انہوں نے کہا کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر، صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر. ثم پھر، لَنَقُولَنَّ، البتہ ہم ضرور کہیں گے، لِوَلِيِّهِ، اس کے سرپرست سے، ماں نہیں، شہدنا، موجود تھے ہم، مہلکا، ہلاکت کے وقت. یہ مہلکہ جو ہے یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، ہلاکت کا وقت بھی یا ہلاکت کی جگہ بھی. تو ہلاکت کے وقت یا ہلاکت کی جگہ ہم موجود نہیں تھے، اہلی ہی، اس کے خاندان کی، یعنی کہ جب اس کا خاندان ہلاک ہوا تو ہم وہاں موجود نہیں تھی. وَإِنَّا، اور البتہ، یا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، البتہ سچے ہیں. یعنی کہ یہ سارے گناہ کر کے، اس کی کونچیں کاٹ کے، انہیں جب مہلت دی گئی کہ تم 3 دن ہے معافی مانگ لو، یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح، وہ معاف کر دیے گئے، یہ بھی معاف کیے جا سکتے تھے، مگر انہوں نے تکبر اور سرکشی کی روش نہیں چھوڑی. صالح علیہ السلام نے کہا بھی کہ تم جلدی برائی کو جلدی مانگتے ہو، تم بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ تب بھی انہوں نے بخشش نہیں مانگی، بلکہ ایک اور انتہا کو پہنچے کہ ہم پیغمبر کو ہی قتل کر دیتے ہیں. ہم کیا باہر نکلیں گے، یہ جو ہمیں اس نے مہلت دی ہے نا، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم پیغمبر کو، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ولی سے ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور اپنی بات پہ ہم انسسٹ کریں گے کہ ہم ہی سچے ہیں، البتہ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. ولی، ولی یہاں پر کون ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کا ہی کوئی شخص ہو جس کا لوگوں کو ڈر تھا کہ وہ ہم سے باز پرس کر سکتا ہے، کیونکہ قبائلی نظام میں ایسے ہی ہے نا کہ کوئی حلیف ہوتا ہے، کوئی حریف ہوتا ہے، کوئی حامی ہوتا ہے، کوئی مخالف ہوتا ہے. تو ولی وہ ہوگا، چاہے وہ فیملی ممبر ہے یا کوئی فالوور ہے یا کوئی فرینڈ ہے، جس کے پاس حق قصاص ہوگا، جو مقتول کے حصے کا قصاص وصول کرے گا کہ بھئی اب تمہاری بھی جان جائے گی. وہ کوئی رشتہ دار ہوگا یا کوئی فالوور جس کو شاید صالح علیہ السلام نے نامزد کیا ہوگا. بہرحال وہ ولی اسی سینس میں یوز کیا گیا ہے جس کے پاس حق قصاص ہے، کہ ہم اس کے ولی سے جو اس کے بارے میں باز پرس کرے گا نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے اور ہم ہی سچے ہیں. یہ اتنی زیادہ ان کی ذہنیت، کرمنل سوچ کے یہ لوگ تھے، اور بالکل سرکشی میں اپنی حد سے آگے نکل چکے تھے، اور بجائے معافی مانگنے کے رسول کو قتل کرنے کی، نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی. مکر جو ہے وہ اچھی بری چال دونوں کے لیے آتا ہے، سوچ سمجھ کے اسکیم کرنا. تو جب یہ کافروں کے لیے جو انکاری تھے صالح علیہ السلام کے، ان کی اتباع نہیں کرتے تھے، ان کے لیے بولا گیا تو چال چلی ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تدبیر کا ذکر کیا تو وہاں ترجمہ چال نہیں کیا جائے گا، وہ نیگیٹو سینس میں ورڈ آتا ہے اردو میں، تو تدبیر ترجمہ کیا گیا ہے. تو پھر یہ اس کا معنی ہوا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکروا، ایک چال، مکرن جنرل بات ہے نا، نکرہ ایک چال، وَمَكَرْنَا، اور تدبیر کی نہ ہم نے، مکرن ایک تدبیر، نکرہ ہے تنوین اینڈ پہ، ایک تدبیر، وَهُمْ، اور وہ لا یشعرون، کہ پھر ہم نے ایسی چال، ایسی تدبیر کی، ایسی پلاننگ کی جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس کو اس اسکیم کا شعور ہی نہیں تھا. فانظر، پس دیکھیے، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، مکرہم، ان کی چال کا. یہ جو بڑی چال چلنے لگے تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے صالح علیہ السلام کو، تو دیکھو ان کا کیا حال ہوا. انا، ان، بے شک، نہ ہم، تو نون پہ تشدید ہے، 2 نون اس میں جمع ہے. انا، بے شک ہم،
دمرناہم، تباہ کر دیا ہم نے انہیں، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ سمود پر عذاب کیسے آیا تھا؟ پہلے کہتے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ برپا کر دی تھی، صیحہ کا ورڈ آتا ہے، پھر زلزلہ آیا، مضبوط عمارتیں تھی نا، انہیں بارشوں سے، پانی سے یا کیا فرق پڑنا تھا، تو زلزلہ ایسا آیا کہ وہ جو مضبوط عمارتیں تھی پہاڑ کے اندر تراشے ہوئے گھر تھے، تو وہ تک ہل کر رہ گئے۔ تبوک کے موقع پر ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی کہ جب رسول اللہ ان کی وادیوں پر سے گزرے، ان کی جگہ پر سے گزرے، تو کہا کہ تم ان عذاب دیے گئے ہو پر سے مت گزرو مگر روتے ہوئے گزرو۔ وہاں کنویں سے پانی تک نہیں پینے دیا تھا کہ عذاب شدہ قوم ہے، یہ عذاب آیا تھا ان پر، تو ان کے کنویں کا پانی بھی نہیں پینا۔ بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کی چال کا، بے شک ہم تباہ کر دیا ہم نے ان کی قوم کو، سب کے سب کو، کوئی نہیں بچا جو بتاتا کہ یہ پہاڑ کیسے ہم نے تراشے تھے اور یہ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، سب کے سب مر گئے جتنے بھی ایمان نہ لانے والے تھے۔ فتل کا، تو یہ بیوتہم، ان کے گھر ہیں، خاویتن، گرے ہوئے، بما، بوجہ اس کے جو، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ان، یقیناً، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تباہ کر دیا گیا اس قوم کو، اور پھر ان کے گھر، تو یہ ہے، یہ اہل مکہ کو، یہ سب اشارہ ہے نا دل کا، تو یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے، دیکھتے نہیں ہو، یہ ہیں، کیونکہ مکہ والے جیسے میں نے کہا کہ اپنے تجارتی سفر میں ان کے گھروں کو، ان کی اجڑی بستیوں کو دیکھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے تو یہ ان کے گھر ہیں گرے ہوئے، اور یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ مگر یہ ایک نشانی، ورنہ کیا کہا جاتا ہے، فلاں قوم پہ سیلاب سے، فلڈ سے مر گئے، فلاں پہ بیماری آ گئی، وبا سے مر گئے، فلاں پہ انویڈرز آ گئے، حملہ ور آ گئے، ان سے مر گئے۔ کبھی کسی ہسٹوریکل بک میں یہ نہیں لکھا ہوتا اللہ کا عذاب آیا اس لیے مر گئے۔ تو پھر ان، یقیناً، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو علم رکھنے والوں کو یہ جو عذاب کی نشانی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا ہوتا ہے، یہ عقل والوں کو ہی سمجھ آئے گی۔ ہسٹورینز جتنی مرضی ہسٹری کی بکس بھر دیں، مگر کوئی ہسٹورین یہ نہیں لکھتا کہ یہ عذاب کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن بہرحال یہ عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، جن کے پاس علم ہے ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور نجات دی ہم نے، الَّذِينَ، انہیں جو، آمنوا، ایمان لائے، وَكَانُوا، اور تھے وہ، يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا نجات کس کو دی؟ ایمان والوں کو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ایمان کا ایک جزو ہے تقوی، تقوی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تو جو ایمان والے تھے صالح علیہ السلام کی قوم سے، انہیں بچا لیا گیا اور ان کو نجات دے دی گئی۔ پھر آیت نمبر 54 میں یہاں سے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ جیسے سمود ایک سرکش قوم تھی، ویسے آل لوط جو تھی، قوم لوط جو تھی، وہ بھی سرکش قوم تھی۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی کیا سرکشی تھی۔ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جرم تھا ہومو سیکشوالٹی، لواطت کا عمل، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، سورہ شعراء میں ان کے بارے میں ڈیٹیلز آئیں۔ اب دیکھیں ان کا کس کانٹیکسٹ میں بات ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہے کہ جیسے فرعون سرکش تھا، جیسے سمود کو ترقی ملی وہ سرکش ہو گئے، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم بھی سرکش تھی۔ وہ حلال حرام کا فرق بھول چکی تھی، وہ حدوں کو توڑنے والی تھی۔ وَلُوطًا، اور لوط کو، اذ، جب، قولا، اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو،
اتأتون الفاحشۃ، بے حیائی کو، وانتم، حالانکہ تم تبصرون، تم دیکھتے ہو، ولوطن، اور لوط کو، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، اور وہ یہی تھی ہوموسیکشوالٹی، قوم لوط جو ہے وہ لواطت کے عمل میں مبتلا تھی، اور یہاں پر ان کے دماغ کو ذرا سٹر کیا جا رہا ہے کہ حالانکہ تم دیکھتے ہو. دیکھیں یہاں تنظرون نہیں کہا گیا، نظر کی بات نہیں کی گئی، یہاں تبصرون کہا گیا. بصرہ دل کی بصیرت اور نظر کی بصارت، دونوں چیزیں بصرہ میں شامل ہیں، دونوں کے لیے آتا ہے. نظرہ صرف آنکھ سے دیکھنا ہے، تو یہاں پر ان کے دماغ کو سٹر کیا گیا، تم سمجھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں، حالانکہ تم دیکھتے ہو پھر بھی تم فاحشہ کی طرف آتے ہو، تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، تم جانتے ہو کتنا گندا عمل ہے پھر بھی کرتے ہو. انکم، کیا بے شک تم، لتأتون، البتہ، لا البتہ کے لیے، اتی آنا کے لیے، اور تا تم کے لیے، لا البتہ تا تم اور اتی آنا، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، لتأتون الرجال، مردوں کے پاس، شہوہ، شہوہ، شہوت کے لیے، من دون النساء، علاوہ عورتوں کے، بلکہ انتم، تم، قوم، ایک قوم ہو، تجہلون، تم جہالت برت رہے ہو. ان کا کیا جرم تھا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں کے علاوہ، یعنی کہ جو مقصد ایک عورت سے پورا کرنا چاہیے وہ تم ایک مرد کے پاس جاتے ہو اس کے لیے، بلکہ تم ایک قوم ہو، تم جہالت برت رہے ہو. دیکھیں جو تم سرون، وہ دیکھے گا نہیں، وہ بصیرت سے، بصارت سے کام نہیں لے گا، سمجھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جاہل ہوگا. یہاں پہ تجہلون، جہل، جہالت سے مراد جذبات اور خواہشات سے ایسا مغلوب ہونا ہے کہ انسان کی مت ماری جائے. ویسے تو دنیا داریوں نے بڑی آتی تھی، لیکن اس کیس میں وہ یہ بھول جاتے تھے کہ یہ جائز طریقہ کون سا ہے، لاجیکل طریقہ کون سا ہے. صرف عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ نہایت ہی گندا اور نہایت ہی ان نیچرل قسم کا فعل ہے. وہ جیسے ایک اسکالر نے کہا نا کہ ایک آئی لینڈ پہ 100 لوگ، 100 مرد چھوڑ دیں آپ، تو 100 سال بعد ادھر آپ کو کیا ملے گا؟ 100 مرد چھوڑ دیں آپ، بڑے مرد، تو 100 سال بعد ادھر کیا ہوگا؟ صرف ڈھانچے ہوں گے. اور ایک آئی لینڈ پہ آپ 50 مرد اور 50 عورتیں چھوڑ دیں تو وہاں کیا ہوگا 100 سال بعد؟ وہ پوری کمیونٹی، پوری بستی آباد ہو چکی ہوگی، وہ پورا آئی لینڈ آباد ہو چکا ہوگا. اور یہی سب سے بڑی اصل ہے. انسان کو مذکر مونس میں، میل فیمیل میں تقسیم کیا گیا. ہر سپیشی میں جوڑے ہیں، ان کو تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی افزائش ہو، وہ بڑھے، ان کی نسل بڑھے، وہ پھلے پھولے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے جو بیسک مقصد ہے مرد اور عورت کو بنانے کا وہ پورا ہی نہیں ہوتا؟ ایسے جذبات کا غلبہ کہ انسان کی مت ہی ماری جائے، وہ دین تو کیا، عقل سمجھ سے بھی کوئی چیز نہ سمجھ سکے. جیسے بہت سے لوگ دین پر نہیں ہوتے مگر انہیں پتہ ہے چوری حرام ہے، چوری حرام، حلال کا تو چلو تصور نہیں، بری چیز ہے، اس کے نقصانات ہیں، میری عزت بھی چلی جائے گی، دوسرے کا بھی نقصان ہوگا، معاشرے میں بدامنی ہوگی، جھوٹ بری بات ہے، دھوکہ بری بات ہے، فراڈ بری بات ہے، بیک بائٹنگ بری بات ہے. عقلی طور پہ بھی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، عقل بھی تو یہ سب کچھ سمجھتی ہے، دیکھتی ہے. لیکن یہ لوگ کیا تھے؟ مردوں کے پاس جاتے تھے شہوت سے، عورتوں کو چھوڑ کے. تو یہ ایسی جہالت برت رہے تھے، دیکھ سمجھ کے بھی یہ جاننا، سننا، سمجھنا نہیں چاہتے تھے. اس کے دنیاوی دیکھیں، دین کے تو نقصانات ہیں ہی، آخرت تو خراب ہوگی ہی، لیکن دنیا کے کیا نقصانات ہیں؟ دنیا کے بھی بہت سے نقصانات ہیں. دیکھیں اگر یہی چلتا رہا، آج کل جیسے LGBTQ کا اتنا زیادہ زور ہے، تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ مرد سے عورتیں بن رہی ہیں اور وہ ڈیورسز دے رہے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے عورت بن رہے ہیں. شیطان نے سورہ نساء میں وہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہ میں ان کی خلق کو تبدیل کر دوں گا. سورہ نساء کی میرے خیال میں 55، سورہ نساء کی نہیں، سورہ نساء میں آیا تھا کہ شیطان نے کہا تھا میں ان کی خلق تبدیل کر دوں گا، ان کی ذریت کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا.
تو آج دیکھیں ہماری اولادیں اپنی بیس اپنی جڑوں کو ہی چھوڑ رہی ہیں. پیدائشی مرد کہہ رہا ہے میں عورت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, پیدائشی عورت کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہوں. تو یہ جو خلق میں تبدیلی ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ جو ایل جی بی ٹی کیو کا سارا کانسیپٹ ہے یہ سارا خلق کی تبدیلی ہی تو ہے کہ آپ, اور یہ جو ساری مہم ہے اس کی, اور جو ساری کیمپین ہے ایل جی بی ٹی کیو کی, یہ اس حق تلفی کو, اس ان نیچرل چیز کو, ایک ناجائز چیز کو جائز سمجھانے اور منوانے کی کوشش ہے. سورہ مومنون کے سٹارٹ میں وہ جو لفروجی حافظون تھا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں, تو اس کی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل ہے, کوئی سننا چاہے تو اس کو سن سکتا ہے. شروع کی جو پہلا اس کا لیکچر ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کی بربادی شیطان کا گول ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک نظام رکھا, انسان کو بڑھنے پھولنے کا ایک نظام رکھا, شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ ختم ہو جائے, وہ انسان کی خلق کی تبدیل کر دے. اس نے انسان کی خلق کی تو نہیں مانی تھی, یہ مٹی کا, اور میں اس کو سجدہ کروں, میں اس کو دیکھنا, اس کا یہ جو اس کی اوریجنلٹی ہے نا, اس کو میں ختم ہی کر دوں گا. مرد جو اوریجنل ہے وہ کہتا ہے میں عورت ہوں, عورت جو اوریجنلی عورت ہے, بایولوجیکلی عورت ہے, وہ کہتی ہے میں مرد ہوں. اور پھر کہتے ہیں مانو, وہ اپنی بایولوجیکل ڈیفینیشن سے ہٹ کے خود کو بنوانا چاہ رہے ہیں, اور باقی لوگ وہ اپنی سوچ میں آزاد نہیں, وہ بھی اپنی سوچ میں آزاد ہے, وہ بھی آزاد ہے وہ مانے یا نہ مانے. یہ حق ہمیشہ اپنا یاد رکھنا ہے, اور اپنی نسلوں کو بھی آپ نے یاد رکھوانا ہے کہ اگر کسی کوئی یہ کہنے پہ تلا ہے کہ نہیں میں بایولوجیکل, اگر وہ مرد ہے وہ کہنے میں عورت ہوں, تو ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے, ہم آپ کو مانے نہ مانے, آپ عورت ہے کہ مرد ہے. آپ اپنے آپ کو بایولوجیکلی تسلیم نہیں کرتے تو آپ ہم پہ کیسے امپوز کر سکتے کہ ہم نان بایولوجیکل چیز آپ کی تسلیم کر لیں, ہم تو بایولوجیکلی تسلیم کریں گے. بہرحال ان چیزوں کو سپورٹ کرنا یا ان کے بارے میں چپ رہنا سخت گناہ کی بات ہے. یہ جو ابھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آئے گا, وہ لوط علیہ السلام کی انکاری نہیں تھی, لیکن اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی. تو کیا ہوا, وہ انہی کے ساتھ تباہ ہوئی. تو ہم نے ان کے ساتھ تباہ نہیں ہونا, ایسے لوگوں کو سپورٹ کر کے ان کے ساتھ ہم نے تباہ نہیں ہونا, اور اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی. کچھ تو نان مسلم ہے, انہیں اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا اس بارے میں, ہمیں تو پتا ہے. ہم کیسے اس کو فری ہینڈ دے دیں؟ یہ نہیں دیا جا سکتا, کسی طرح بھی نہیں دیا جا سکتا. کسی ایسے ملک میں اگر ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں جہاں پہ اس کا بہت زیادہ, جیسے ویسٹ میں, امریکہ, کینیڈا میں اس کی بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے, بہت زیادہ, تو آپ اپنے بچوں کو اس کا حصہ نہ بننے دیں. آپ کو رائٹ ہے, وہاں تو ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ اس کو سیکیور کیا جاتا ہے. تو آپ اپنا رائٹ بتائیں لوگوں کو کہ ہمارا رائٹ ہے, ہم بھی نہ مانیں, جیسے آپ نہیں مانتے ہم بھی نہ مانیں. لیکن اس کو سپورٹ کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا کہا, تم ایک قوم ہو تم جہالت برتتے ہو. پھر آگے آیت نمبر 56 میں ہے, فما تو نہ, کانا تھا, جواب قومی ہی, اس کی قوم کا, الا مگر, یعنی اس کی قوم نے کوئی پازیٹیو جواب تو دیا نہیں لوط علیہ السلام کی قوم نے, لیکن کیا کہا, الا مگر, یہ کہ قولو انہوں نے کہا, اخرجو نکال دو, آل لوط آل لوط کو, من قریتکم اپنی بستی سے, کم یعنی کہ ان کی بستی سے, وہ جو قوم تھی اپنی بستی سے, انہم بے شک وہ, اناسن لوگ, انس کی جمع ہے نا, انس انس, جنو انس, انس انسان ہوتا ہے, اور ناس بھی جمع ہے اور اناس بھی جمع ہے. بے شک وہ اناسن لوگ, یتطہرون وہ بہت پاک باز بنتے ہیں. اب جو بھی شخص کسی برائی سے روکتا ہے نا, تو اگر میجورٹی برائی کرنے والوں کی ہے, کسی بھی کرائم کو کمٹ کرنے والوں کی ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ اس ایک کو آؤٹ کاسٹ کر دیں گے. یہ تو اپنی طرف سے بڑا ہی پاک باز, اس کی بات نہیں سنیں گے کہ چاہے وہ ایک ہے مگر وہ حق پر ہے, وہ کہیں گے یہ بڑا پاک باز بنتا ہے, یہ زیادہ ہی آیا, یہ زیادہ آیا پاک, زیادہ پاکی عورت ہوگی تو زیادہ پاکیزہ بی بی آئی, زیادہ پاک باز, زیادہ نیک پروین آئی, ایسے کہا جاتا ہے نا, تو زیادہ پاک باز بنتا ہے. تو لوط علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم سارے کیوں چینج ہو, اس ایک کو ہی نکال کے باہر پھینک دو, تو اس کو نکال دے. یہ
کسی بھی سرکش قوت کا یہ ایک بڑا اہم ہتھ کنڈا رہا ہے ہر دور میں، کہ وہ جو آج بھی آپ دیکھیں، پورا اگر پولیس ڈپارٹمنٹ رشوت خور ہے، اگر ایک شخص اندر رشوت نہیں لیتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفرز، نکال کے باہر کر دو اسے، وہاں ریگستانوں میں بھیج دو جہاں نہ اس کی پروموشن ہو، نہ اس کو بیسک فیسلٹیز ملے، تھک ہار کے یا ریزائن کر دے گا یا ہمارے سسٹم کے ساتھ مل جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی آواز حق کی بلند کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کبھی اسے جو اتھارٹیٹیو لوگ ہیں، برے جو ہیں، وہ پریشرائز کریں گے مختلف طریقوں سے، کبھی اس کی فیملی سے کو ڈرائیں دھمکائیں گے، کبھی اسے جان کی دھمکیاں، کبھی اسے باہر نکال دیں گے، کبھی اسے ملک بدر کریں گے، کیا کیا کریں گے۔ یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سوچا کہ ہم اسے اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں، یہ اور اس کے جو فالوورز ہیں نا، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ دو ان کی بیٹیاں تھیں، ایک ان کی بیوی تھی، وہ یہی ان کے گھر والے تھے۔ تو بیٹیاں تو حق پر تھیں، اور بیوی جو تھی اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، جس کے بارے میں اب بات ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ لیکن یہ صرف بیٹیوں کی بات نہیں ہے، جو بھی لوط علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ سب نبی کے اہل ہوتے ہیں، اور اس کے گھر والوں کو، اللہ، سوائے امرأتہ، اس کی بیوی کے، قدرناہا، مقدر کر دیا ہم نے اسے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے۔ باقیوں کو تو نجات مل گئی، مگر لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات مل گئی، یعنی کہ ان کے فالوورز کو، لیکن اس کی امرا، اس کی عورت، اس کے مقدر ہم نے کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ دیکھیں، ان کو حکم تھا نا کہ تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس نے پیچھے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی۔ فرشتے جب آئے تھے عذاب کے لیے، تو اس کی خبر بھی قوم کو بیوی نہیں دی تھی، تو یہ نیک نہیں تھی، یہ ایمان پر قائم نہ رہ سکی، اور پھر یہ من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی ہم نے، علیہم، ان پر، مطرا، ایک بارش، فساء، تو بہت بری تھی، مطر المنذرین، بارش منذرین، ڈرائے جانے والوں کی۔ منذرین نہیں ہے، منذر ڈرائے جانے والے، ڈرانے والے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء، پیغمبروں کے لیے وہ لفظ آتا ہے نا، یہ منذرین ہے، جنہیں پیغمبروں کے ذریعے ڈرایا گیا، یہ ان کی بات ہے۔ اور بارش، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت بری تھی۔ ظاہر ہے جو پانی کی بارش نہیں تھی تو وہ بری بارش تھی، وہ خیر والی بارش تو نہیں ہوگی۔ پانی والی بھی ایٹ ٹائمز اگر اللہ نہ چاہے تو وہ خیر والی نہیں ہوتی۔ تو بہت بری بارش ڈرائے جانے والوں کی، جنہیں اللہ ڈراتے تھے ان پہ بہت بری بارش برسی۔ اب جو ان پر بارش برسی، وہ کہتے ہیں کہ پتھروں کی تھی۔ اگست 1945 میں ہیروشیما ناگاساکی میں، دو شہر جو جاپان کے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی، اس میں ایٹم بم گرایا گیا، اور دونوں شہروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو ان پر پتھر برسنے لگے تھے۔ اور پھر فائنل جو ہلاکت ہے لوگوں کی، وہ کیسے ہوئی؟ کرپٹون کی بارش ہوئی ان پر، تابکاری مادہ تھا، تو وہ ایسڈ ڈرین، آپ کہہ لیں ایسڈ سا ان پہ گرا، اور وہ لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ تو دیکھیں، ان علاقوں سے جب ابن بطوطہ گزرا تھا نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہڈیوں کے ڈھانچے ملے، ہڈیاں، اتنی بری حالت ہوئی تھی، کوئی بچا نہیں تھا کہ ان کی ہڈیوں کو ہی کوئی دفنا دے، وہ ویسے ہی ابھی بھی پڑے تھے، اتنے سال بعد بھی ہڈیوں کے ڈھانچے وہیں تھے۔ اور حالانکہ اتنی یہ ترقی یافتہ قوم تھی کہ پینٹنگز جو تھی ان کے رنگ بھی خراب نہیں ہوئے تھے، ایسے کلرز اس زمانے میں انہوں نے یوز کیے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ترقی تو نہیں دیکھتا نا کسی قوم کی، اللہ تعالیٰ تو ایمان دیکھتا ہے، نہیں ہے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ جب وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو وہ ان پر بارش برسی پتھروں کی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ شعراء میں جب ان کے واقعات پڑھے تھے، کہ ان کی جو زمین ہے، یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، اس میں ایسفالٹ اور اس طرح کے مادے پائے گئے ہیں، اس طرح کے مٹیریل پائے گئے ہیں، تو مے بی جب وہ اڑے، وہ ذرات اڑے، تو اوپر جا کے تابکاری کی وجہ سے وہ پتھر بن گئے، اور وہ ان کو لگے، اور پتھر بن بن کے پھر ان کو لگے، اور وہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ جیسے ایٹم بم جب گرا تو ان پر ہوئی تھی، ان پہ بھی پہلے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ بہرحال
تو ان کو اس طرح تباہ کر دیا گیا بہت بری بارش کے ذریعے. قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ ہم شکر کے لیے کہتے ہیں. سارے شکر، سارے اچھے کلمات، سارے اچھائیاں، ساری بھلائیاں سب اللہ کے لیے. الحمد للہ، اللہ کے لیے ہے. کیوں ہم شکر ادا کریں؟ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم تباہ شدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم نافرمانوں میں سے نہیں ہیں. جو بھی اس کلام کو پڑھے گا وہ ان میں سے نہیں ہوگا، زیادہ تر وہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں. کہ اور دیکھیں مکہ والوں پہ بھی اس طرح کی بارشیں تو نہیں برسی تھی. اعمال تو ان کے بھی بڑے خطرناک قسم کے تھے، لیکن ان پر ایسی بارش نہیں ہوئی، انہیں من حاصل قوم تباہ نہیں کیا گیا. تو کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے. اتنی قوموں کے تذکرے پڑے، اتنی تباہیاں پڑی، پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی سلامتی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، انسان کو سیٹسفائی کیا ہے، ہر پڑھنے والے کو، ایمان والے کو سیٹسفائی کیا ہے. وَسَلَامٌ، اور سلام ہے، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ، اس کے ان بندوں پر، الذین جنہیں استفا کیا ہوتا ہے؟ چن لینا. اس نے چن لیا. اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. کن کو چن لیا؟ کون سلامت رہے قوم سمود میں سے اور قوم لوط میں سے؟ صالح علیہ السلام اور ان کے فالوورز، ان کے اہل. اور لوط علیہ السلام کے کیس میں لوط علیہ السلام اور ان کے اہلہ، ان کے گھر والے. تو وہ لوگ جیسے پیغمبر، ان کو چن لیا کہ وہ ہدایت پہ رہے اور ہدایت دینے کا بھی انتظام کرتے رہے. تو اس لیے وہ عذاب سے بچا لیے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی. استفا کی تفسیر ابن عباس کرتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کیونکہ یہ رسول اللہ سے کلام ہے نا کہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. آج کے دور میں بھی جو اسلام پر قائم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کا پاس رکھتا ہے، جو حلال حرام کی تمیز ہر حال میں رکھتا ہے، ہر حال میں پابند رکھتا ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو وہ بھی چنا ہوا ہے. جو دین سیکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، اس کتاب کو صرف 2-4 دفعہ پڑھ کے اور ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھتا، ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو وہ چن لیا گیا ہے. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر. ساری عذاب کی باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا سلامتی بھی ہے. صرف عذاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں سلامتی بھی ہے، مگر ان بندوں پر جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. دیکھیں ہم نارملی سلام کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آتے جاتے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. نماز کے دوران ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا، خود پر سلام، اور السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہم بھیجتے ہیں نا، ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں. جنہیں نہیں جانتے لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پہ بھی سلام بھیجتے ہیں، خود پہ بھی بھیجتے ہیں. لیکن اس سلام کی خوبصورتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ساری عذاب کی باتوں کے بعد سلامتی کی بات کی ہے کہ پھر بھی سلامتی ہے، مگر تمہیں ان چنے ہوئے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا پڑے گا. اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، پیغمبر اور ان کے فالوورز. اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یا جنہیں یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے، مگر یہ استفہام تقریری ہے، تقریری استفہام ہے، سوال ہے، مگر دراصل اقرار، تقریری یعنی اقرار کرایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا یہ باطل معبود کوئی بہتر ہے؟ یقیناً اللہ ہی بہتر ہے. ساری باتیں بتا کے کہ ان پر عذاب آیا، جو منکر حق تھے ان پر عذاب آیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کیا، دین پر قائم رہے، ہر حال میں قائم رہے، ان پر سلامتی ہے. تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ شریک جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو ان کو عذاب سے بچا بھی نہ سکے، جو قوموں کو عذاب سے بچا نہ سکے؟ ورنہ تو نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہی نہ ہوتی، وہ غرق ہی نہ ہوتی. وہ تو پیور شرک میں مبتلا تھے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے. تو کون بہتر ہے؟ اب یہ
ایک تقریری استفہام، ایک کوشچن کیا گیا ہے، مگر ایسا کوشچن اس انداز میں کہ اس کا جواب اقرار میں ہی ہے، ہاں میں ہی ہے، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر، ایک ہی معبود ہے، سب معبودوں سے بڑھ کر بہتر، سچا، باقی سب جھوٹے۔ تو اب دیکھیں، یہ پارہ کا اختتام ہے، الحمدللہ کام کے اختتام پہ بھی کہا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی پیغام پہنچا دیا، الحمدللہ۔ یہ سب تباہ ہوئے، لیکن جنہیں اللہ نے چن لیا وہ بچا لیے گئے، ان کے لیے سلامتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں، دیکھیں اہل مکہ کو یہ ساری آیات بتائی جا رہی ہیں، مکی صورت ہے نا، تو اہل مکہ اور سمود میں نا کچھ مشابہت بھی ہے۔ دونوں نے نبی کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا، قوم سمود نے بھی سمجھا تھا اور اہل مکہ نے بھی سمجھا تھا۔ وہ بھی کہتے تھے یہ تو بھائی بھائی میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، باپ بیٹے میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، یہ اس کی نحوست ہے۔ پھر دین کو بدشگونی سمجھ کر انکار کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بھی، سمود نے بھی صالح علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اہل مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، کتنی بار قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ انہوں نے پیغمبر کو مارنے کی سازش کی، صالح علیہ السلام کی قوم نے اور اہل مکہ نے بھی کی۔ تو ان میں مشابہت ہے، یہ ایسے ہی نہیں ان کو قصے سنائے جا رہے، ان کے گناہ، ان کے جرائم ان سے ملتے جلتے تھے، تو ان کی تباہی کا قصہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم ان قصوں کو سنو، دیکھو ان کا یہ انجام ہوا، تمہارا بھی ہو سکتا ہے، تم پر بھی عذاب آ جاتا ہے، آ سکتا ہے۔ خواتین، اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، ہم نے پیچھے ملکہ سبا کا قصہ سنا، اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ ملکہ سبا کا تو سارا ماحول کفر کا تھا، اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام، اس کا کیا ماحول تھا؟ سوری، لوط علیہ السلام کی بیوی کا، اس کا کیا ماحول تھا؟ شوہر پیغمبر، ہر وقت درس و تدریس کی باتیں تو سنتی ہوگی، لیکن دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ملکہ سبا کا دل اس کا منکر حق نہیں تھا۔ تو اللہ سے ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نصیحت قبول کرنے والا دل مانگے، اللہ سے شرح صدر مانگے، سینے کا کھلنا مانگے، کہ دل ہمارا آمادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ۔ آمادہ ہوگا تو عمل کرے گا نا، تو دل کی آمادگی ضرور مانگے، اللہ میرا دل آمادہ ہو جائے۔ دل آمادہ ہو گیا، نیت ہو گئی تو عمل بھی ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی، اس سے پہلے فرعون کی بات ہوئی۔ اب ان میں کیا سملیرٹیز تھی اور کیا ڈفرینسز تھے؟ دونوں کے پاس اقتدار تھا۔ ڈفرینسز کیا تھے؟ ہاں، وہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر بھی تھے، لیکن فرعون جو تھا وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کی بات ہی نہیں سن سکا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام میں تقویٰ تھا، لیکن فرعون میں تکبر تھا۔ اس تقویٰ کی وجہ سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام میں فرما برداری تھی، لیکن فرعون میں تکبر کی وجہ سے سرکشی تھی۔ اس نے ہر حکم سے سرکشی کی، کسی حکم کو نہیں مانا جب تک کہ موت نہ دیکھ لی۔ سلیمان علیہ السلام کو اقتدار ملا تو انہوں نے غیر مسلم قوم کو مسلم بنانا چاہا، اور ملکہ سبا دیکھے مسلمان ہو بھی گئی، لیکن فرعون نے، وہ کسی دوسرے کو بھی لانے نہیں دیتا تھا۔ الٹا جادوگروں کو ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا کہ تم نے مجھ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، میرے اجازت چاہے بغیر ہی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ڈفرینسز، یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار واقعات کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لے کے آتے ہیں، بار بار واقعات ریپیٹ کیے جاتے ہیں، ان کی تکرار ہوتی ہے۔ اگر یہ ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کی، اس کا کمپیریزن نہیں کیا، تو پھر ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین سیکھنے کی، جو ہم ہر لیکچر کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے بہترین سیکھوں، جب تک زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے، اس پہ تدبر کرنے، اس سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.